محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی اس گہمہ گہمی کے باوجود ہمیں اس مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ دوسرے ہم ممنون اور مشکور ہیں حضرات اکابر علماء اکرام کے کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے والہانہ لگاؤ ان حضرات کو یہاں پر کھینچ کے لایا ہے، اور خصوصاً صدر محترم ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کو کہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ بیان جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، عمل کے لیے وہی کافی ہے، لیکن نام بول دیا گیا اس لیے کچھ بات ذہن میں آئی، انشاءاللہ وہ بات عرض کروں گا۔ اس زمانے میں کفر کی الوار امت مسلمہ پر ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ دینی جماعتیں، یہ اسلامی تنظیمیں روشنی کا وہ چراغ ہیں جنہیں دیکھ کر مسلمان اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ غموں کی آندھیوں میں یہ سکون کے وہ جزیرے ہیں جہاں پر تھوڑی دیر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات ان مساجد اور مدارس کے کن کن احسانات کو یاد رکھیں گے؟ آج کی یہ مجلس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ حالات کیا ہیں؟ حالات تو یہ ہیں کہ کتنے نوجوان سینماؤں کے باہر صرف اور صرف اس لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ کسی عورت کا تھوڑا سا ننگا جسم نظر آ جائے تو ان کی قیمت وصول ہو جائے۔ کتنی بڑی بدقسمتی! کسی جانور سے بھی پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہوگا، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کتنے نوجوان غریب کوچوں میں صرف اور صرف اس لیے پھر رہے ہوں گے کہ کہیں انہیں منہ کالا کرنے کا موقع مل جائے۔ کتنے لوگ صرف اور صرف اس لیے گلی کوچوں میں پھر رہے ہوں گے کہ شاید وہ دنیا کے چند ٹکے کل کہیں سے کما لیں، اس کی خاطر لوگ پھرتے ہیں۔ اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرمایا اس مجلس کے لیے جہاں پر آپ اللہ کی رحمتیں جھولیاں بھر بھر کے حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی ایک خوبصورت انداز میں ایک بچے نے جو گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس نے تلاوت کی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنائی گئی۔ اس کے بعد بہت قیمتی خطاب عزیزم مولوی مقیم صاحب کا ہوا، اور اس کے بعد صدر محترم کی مستجاب دعائیں اور نصیحتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ایسی مجالس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ایسے مجالس پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ آپ کیا جانیں
اتنے بیمار ایسے ہیں جو اس طرح کی مجالس میں آنے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا جانیں کتنے روحانی طور پر پریشان حال لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد وہ سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ آپ کیا جانیں کتنے سحر زدہ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد جادو جیسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا ماحول ہے جہاں پر ایک اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے، جہاں پر ایک اللہ کے علاوہ کسی کا نام اونچا نہیں ہوتا۔ یہی مدرسوں کا ماحول ہے جہاں پر نبی کی بات آخری بات تصور کی جاتی ہے، نبی کے بعد میں کسی کی بات کو، کسی انسان کی بات کو اونچا درجہ نہیں دیا جاتا، جہاں پر اللہ کی بات، نبی کی بات اور پھر آسمان سے قرآن اترتا تھا، نبی اس کی تشریح بیان کرتے تھے، مدرسہ اس کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ یہاں علم کا ماحول ہے، یہاں قرآن کا ماحول ہے، یہاں دین کا ماحول ہے۔ یہی ماحول کل مسجد نبوی کے اندر تھا تو وہاں پر روم اور فارس کی سلطنتیں قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گئی۔ یہی ماحول جب کوفہ منتقل ہوا، جہالت ختم ہو گئی، علم کے دروازے کھل گئے، علم کی روشنیاں چار دہانگ عالم میں پھیل گئی۔ یہی ماحول جب بخارا اور سمرقند میں آیا تو علم حدیث کی روشنی دنیا کو مہکانے لگی۔ یہی ماحول جب بغداد میں قائم ہوا تو بغداد کے اندر اس علم کی روشنیوں نے بغداد کی گلیوں اور بازاروں تک کو منور کر دیا۔ آپ ماضی میں دیکھیں، آپ کو مسجد نبوی کے اندر ایک طرف لوگ سجدہ کرتے نظر آئیں گے، ایک طرف لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے، ایک طرف صفا کے طالب علم نظر آئیں گے، ایک طرف امت مسلمہ کے جرنیل لوگوں کو، امت مسلمہ کو فوجی مشقیں اور ان کے قوانین پڑھاتے نظر آئیں گے۔ یہی کل بھی تینوں چیزیں اکٹھا تھی تو کفر کانپتا تھا، روئے زمین پر کفر کی گردن اٹھانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہی تینوں چیزیں آج بھی اکٹھا ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، اور یہ مسجد اور یہ مدارس ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک کتے بھونکتے رہیں گے، لیکن یہ مسجد اور مدارس قیامت تک باقی رہیں گی۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میں ایک حدیث پاک پڑھی۔ یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک حقوق وہ ہیں جو ابھی مولی مقیم صاحب بیان کر رہے تھے کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی کہاں پر لگا کر کے آئے، عمر کہاں پر لگا کر کے آئے، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا، علم کے اوپر کیا عمل کیا، سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ یہ حقوق اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ان کا تعلق ہے۔ ایک تو حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد جو بندے کے حقوق ہیں، میرے اور آپ کے حقوق ہیں، باپ اور بیٹے کے حقوق ہیں، بھائی کے اوپر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ قسم خدا کی جب تک ایک حق کا بدلہ نہ دلا دیا جائے گا اس وقت تک ایک آدمی میدان محشر سے قدم نہیں ہٹا سکتا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اہل حق کو حقوق دلائے جائیں گے، اور مثال دے کر کے ارشاد فرما دیا، بیان فرما دیا کہ اگر ایک بے سینگ والی بکری نے سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا حق دلایا جائے گا۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر سینگ اور بغیر سینگ والی بکری سے مراد طاقت اور کمزور آدمی مراد ہے، کمزور انسان مراد ہے کہ اگر ایک طاقت والے نے کمزور کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو قسم خدا کی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا حق نہ دلا دے اس وقت تک اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم آپس میں کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے رہنے والوں کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی چھوڑیے، دور کی بات ہے، اس کو بھی جانے دیجیے۔ اپنے محلے کے رہنے والوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے ہیں،
یہ بھی دور کی بات ہے، اس کو بھی رہنے دیجیے۔ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے ہیں، آپ کہیں گے مولانا اس کو بھی چھوڑ دیجیے، یہ بھی دور کی بات ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑیے، یہ بھی دور کی بات ہے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے تمام تر مشقتیں برداشت کر کے آپ کو اور مجھ کو اس قابل کر دیا کہ ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے، ہم اپنے قدموں کے اوپر چلنے کے قابل ہو گئے، ان ماں باپ کے حقوق کی آج ہم کتنی رعایت کرتے ہیں۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو رات کی تنہائیوں کے اندر اپنے آنسو بہا رہے ہیں، اولاد ان کا کہا نہیں مانتی۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اپنے آنسو، ان کے آنسو نہیں رکتے، بہو ان کا کہنا نہیں مانتی، بیٹی ان کا کہنا نہیں مانتی۔ آج یہ حالات کیوں آئے؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کی اولاد نے ان کو گریبانوں سے پکڑ کر کے گھر کی دہلیز سے باہر نکال دیا۔ کتنی مائیں ایسی ہیں ان کی اولاد نے ان کے اوپر تماچے اور ہاتھ اٹھائے۔ ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرض پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے نبی علیہ السلام کو خبر بھجوائی کہ علقمہ کا آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کہا قل لا الہ الا اللہ یا علقمہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کو پکڑ لیا اور اشارہ یہ تھا یا اللہ کے رسول مجھ سے کلمہ نہیں کہا جاتا۔ کسی نے کہا کہ علقمہ کی ماں ناراض ہے علقمہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ جب تک ماں معاف نہیں کرے گی میں محمد بھی اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ آج ہم خوشحالی تلاش کرتے ہیں، کاروبار میں برکتیں تلاش کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو ستا کر کے۔ آج ہمارے ماں باپ کے اندر، میرے بزرگوں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے وہ اپنی دوائی کا اظہار ہم سے کر سکے۔ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے خرچے برداشت کرے یا اپنی اولاد کے خرچے برداشت کرے۔ آج ماں کا کھانستے پیشاب نکل جاتا ہے، وہ اپنی دوائی کا اظہار اپنے جوان بیٹوں سے نہیں کر سکتی۔ آج سمجھ جاؤ میرے مسلمان بھائیوں کہ وہ بوڑھا جو گرمی کے موسم میں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، پنکھا چلا کر کے تنہا، سمجھ جاؤ کہ وہ باپ اس کی اپنی اولاد سے پریشان ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کے اندر رہ سکے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب راستے سے کوئی بوڑھا آدمی گزرتا تھا تو نوجوان راستہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے تایا آ رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اونچا کر سکے۔ آج تو بوڑھا گھر میں جاتا ہے، ماں لڑتی ہے، بیوی لڑتی ہے، بیٹی لڑتی ہے، بہو لڑتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، ذرا بوڑھے کی چارپائی ایک طرف کر دو۔ آج یہ حالات ہیں۔ ان حالات کو میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف ایک ماں ایسی ہے، صبح کو اگر بیٹا باہر نکلے گا، شام کو آئے گا، شوہر بیوی بھی کہے گی کچھ خرچ جو سامان کی پرچی دی تھی سامان لایا کہ نہیں لایا، بیٹے بھی معلوم کرے گی ابا فلاں چیز کے لیے کہا تھا لائے کہ نہیں لائے۔ صرف ایک ماں ہے جو شام کو بیٹا آئے گا تو معلوم کرے گی، بیٹا یہ بھی پوچھتی ہے کچھ لایا کہ نہیں لایا، میرا بیٹا صبح سے نکلا تھا، شام کو گھر آیا، بیٹا راستے میں دوپہر میں بھی دن میں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس وقت آپ اپنی رنگینیوں میں مشغول ہوتے ہو، جب آپ اپنے لحاف کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت بھی ایک بوڑھی ماں جب بھی وہ کروٹ بدلتی ہے، اس کی زبان پر یہی ہوتی ہے ربا میرے پترے کے کاروبار میں برکت کر دے۔ جب بھی اس کی زبان پر یہی ہوتی ہے میرے بچوں کی عمروں میں برکت کر دے۔
ایک بوڑھی ماں کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہو اپنی ماں اپنے کاروبار میں برکتیں، ذرا اپنے ماں کے کپڑوں کو دھو، اپنی ماں کے سر کے اندر تیل لگاؤ اور اپنی ماں کے قدموں کو ہاتھ میں لے کر کے اپنے رب کے سامنے واسطہ بنا کر کے دعا کرو، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ قبول کرتا کہ نہیں کرتا۔ کیا کسی کو یہ ہمت ہے؟ کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے یا سوچتا ہے کہ میں اپنی ماں کے سر میں تیل لگاؤں، اپنی ماں کے قدموں کے اوپر تیل لگا دوں؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کہاں فرصت۔ آج تو یہ حالات ہے کہ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، ان کے حقوق کی ہمیں کس طرح سے پرواہ۔ ذرا دیکھو مالک بن دینار رحمہ اللہ، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کعبۃ اللہ کا حج کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 4 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر دوسرے نے سوال کیا کن لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ اتنا کہا اور چلے گئے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ رونے لگے اور اگلے دن اپنے وطن کو واپسی تھی، وطن کا واپسی کا ارادہ ختم کر دیا۔ پورا دن ہو گیا، نہ کھایا نہ پیا، پورے دن روتے رہے اور سجدے کے اندر سر رکھ کر کے کہتے رہے اللہ تم مجھے بتا دے آخر وہ کون شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہ ہوا۔ غیب سے آواز آئی مالک بن دینار وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ کہا کہ رب یا تو مجھے بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو انتظار کرو، اگلے دن پھر وہی وقت ہے، پھر وہی دونوں فرشتے آئے۔ مالک بن دینار قریب میں ہو گئے اور جا کر کہا اے نورانی مخلوق ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ کون شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ ان فرشتوں نے کہا کہ مالک بن دینار ان میں سے تو نہیں ہے، جانے دے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں تمہیں بتانا ہوگا کہ آخر وہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بدبخت میں ہوں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ جس کا 4 لاکھ لوگوں میں سے حج قبول نہ ہوا، ابھی دیکھنا کہ تہجد کی اذان ہوگی، ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اور داخل ہونے کے بعد میں وہ استسلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک، اور آواز آئے گی لا لبیک کہ جا تیرا حج کوئی قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ بیٹھے رہے اور انہوں نے بتایا کہ اس کی داڑھی لمبی ہوگی، ماں اس کا نام عبد الرحمن بن شیران ہوگا، چہرے کے اوپر اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور سر کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہوگی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ بیٹھے رہے، دیکھا کہ تہجد کا وقت ہوا، پھر اس راستے سے جس طرح سے بتائے تھے وہ مالک عبد الرحمن بن شیران داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، لیکن مالک بن دینار رحمہ اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور عبد الرحمن بن شیران کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور برابر رو رہے ہیں۔ اور مالک بن دینار آگے کو بڑھے اور آگے کو بڑھ کر کے عبد الرحمن بن شیران کے ہاتھ کو ہلایا اور عبد الرحمن بن شیران کے ہاتھ کو ہلا کر کے کہا کہ اے شخص کیا سنتا نہیں ہے کہ تجھے آواز نہیں آ رہی کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے لا لبیک کہ تیرا حج قبول کیوں ہی نہیں؟ مالک بن دینار کو جواب دیا کہ تم تو آج اس آواز کو سن رہے ہو، میں تو برابر 8 سال سے اس آواز کو سن رہا ہوں۔ پھر کہا کہ جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ اچھا میں کہاں چلا جاؤں، اگر کوئی دوسرا در ہے تو مجھے بتا دے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ کب تک نہیں جاؤ گے؟ کہا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما لے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرما دے گا اس وقت تک میں اس در کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ مالک بن دینار رونے لگے اور رو رو کر کے اس سے معلوم کرا بھائی ذرا یہ تو بتا آخر کیا معاملہ ہے، آخر یہ سارا کا سارا ماجرا کیا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران نے کہا کیا پوچھتے ہو، میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے اپنی ایک ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ عبد الرحمن بن شیران کے الفاظ جب مالک بن دینار نے سنے، مالک بن دینار پیچھے کو جا کر کے بھاگنے لگے اور کہنے لگے او بدبخت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب میرے اوپر آ جائے
जाए। इन तमाम चीजों को देखने के बाद मालिक बिन दीनार तो एक तरफ हट गए। अब्दुर्रहमान बिन शीरान मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होकर के फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, पूरी दाढ़ी की तर है। मालिक बिन दीनार इंतजार में खड़े हैं और मालिक बिन दीनार ने मालूम किया, ए अब्दुर्रहमान बिन शीरान जरा बता तो सही, अगर तुझसे ये गलती हुई है क्या तूने कभी माफी नहीं मांगी अपनी माँ से? कहने लगे कि दिल नहीं चाहता माफी मांगने को, बाज मर्तबा दिल में आता है माफी मांगू लेकिन जबान से अल्फाज नहीं निकलते। उसने कहा फिर आखिर वो क्या मामला है? कहा कि मैं हर साल यहाँ पर 8 साल से बराबर आता हूँ और हज करने के लिए आता हूँ। इधर मैं आता हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह की लानतें बरसती है, उधर मेरी माँ भी 8 साल से बराबर हज करने के लिए आती है, उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती है। मालिक बिन दीनार ने कहा कि मुझे वो उस माँ का पता बता, मैं तेरे लिए सिफारिश कर दूं, शायद वो तुझे माफ कर दे, तेरी बिगड़ी बन जाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह को बताया कि अगर तुम मेरी माँ से मिलना चाहते हो तो जाओ ईरानियों के खेमे में जाकर के देखो कि एक बूढ़ी माँ तिलावत कर रही होगी और उसकी पहचान ये है कि उसने अपने आगे चेहरे को, अपनी एक आंख को अपने दोपट्टे से ढक रखा होगा। मालिक बिन दीनार ईरानियों के खेमे में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके खेमे में तलाश किया, देखा कि एक बूढ़ी खेमे में बैठी हुई है। जाकर के आवाज दी, ए अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मा। अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मा खामोश हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे और आवाजें बुलंद होने लगी और कहा, क्यों अब्दुर्रहमान बिन शीरान का नाम लेता है? मालिक बिन दीनार ने कहा, अम्मा मुझे इजाजत दो, मैं अंदर आऊं, मालूम क्या मामला है? कि अम्मा आज मैंने वो चीज देखी है कि अगर तू देखती तो तेरा दिल पिलक जाता, तेरा दिल सीने से बाहर आ जाता। मालूम किया आखिर वो क्या मामला है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान का वो सारे का सारा वाकया मालिक बिन दीनार ने बयान किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला के सामने मालिक बिन दीनार ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन शीरान काबे के गिराफ को पकड़ करके कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन आवाज आती है ला लब्बैक, जा तेरा कोई हज कबूल नहीं। इतना सुनना था कि माँ खामोश हो गई और कहा कि तुझे सिफारशी बना करके भेजा है, अगर क्या वो आता मैं उसको माफ ना करती। इस सीने के अंदर 8 साल से इस माँ की ममता जल रही है, उसकी मोहब्बत जल रही है। एक मर्तबा कम अज कम आकर के तो देखता, एक मर्तबा मेरे सामने अपनी माफी तो मांगता, मैं कैसे उसको माफ ना करती। इतना सुनना था, मालिक बिन दीनार ने अब्दुर्रहमान बिन शीरान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके माँ के कदमों में गिरा दिया और माँ के कदमों में जैसे ही गिरा, अब्दुर्रहमान बिन शीरान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि माँ मुझे माफ कर दे। अब्दुर्रहमान बिन शीरान को उनकी माँ ने अपने बाजू से अपने बाजुओं से अपने सीने पर लगाया और जिस तरह से एक माँ की, एक बाप की और एक माँ का तजर्बा होता है और उनका ताल्लुक होता है, वो अपनी औलाद के ऊपर हाथ फेरा करते हैं। जब माँ ने अपनी औलाद के ऊपर अब्दुर्रहमान बिन शीरान के ऊपर हाथ फेरा तो देखा कि एक बाजू नहीं है, रोने लगी और कहने लगी, अब्दुर्रहमान बिन शीरान मैं दुनिया के अंदर तुझे लेकर के आई थी, तेरे दोनों बाजू सलामत थे, आखिर ये बाजू तेरा कहाँ गया? क्या हुआ तेरे इस बाजू को? अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा, अम्मा जिस दिन से मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया था, उस दिन ही मैंने उस हाथ को अपने जिस्म से जुदा कर दिया था कि किस तरह से अपने इस बाजू को जो अपने एक बाँ के ऊपर उठा हो अपने रब के सामने लेकर के हाजिर होऊंगा। इतना कहना था कि अब्दुर्रहमान बिन शीरान की माँ अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगा करके बैठ गई। अब्दुर्रहमान बिन शीरान की माँ से मालिक बिन दीनार ने कहा, अम्मा आखिर क्या मामला है? जब भी अब्दुर्रहमान बिन शीरान का नाम आता है तुम चेहरे पर हाथ लगा करके बैठ जाती हो। तो अपने चेहरे से हाथ हटाया, अपने चेहरे से वो दुपट्टा हटाया और दुपट्टा हटा करके कहा कि बेटा जिस दिन इसने मेरे ऊपर तमाचा मारा था, इतनी जोर से तमाचा मारा था कि मेरी आंख निकल करके अलग हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मालिक बिन दीनार की वालिदा ने मालिक बिन दीनार के सामने अब्दुर्रहमान बिन शीरान की माँ ने उनको माफ किया। उधर काबतुल्लाह के अंदर जाकर फिर अब्दुर्रहमान बिन शीरान आवाज लगाते हैं और कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आवाज आती है अब्दुर्रहमान बिन शीरान जा, आज तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया, तेरा ये भी हज कबूल कर लिया, पिछले 8 साल के 8 हज कबूल कर लिया। मेरे बुजुर्गों, आज हमारे ऊपर जो हालात हैं
وہ حالات جو بھی ہیں، والدین کی نافرمانی یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جب تک والدین کی فرمان والدین کی خوشنودی حاصل نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل نہیں کرو گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کا آخری وقت ہے، ماں صاحب فراش ہے، بستر مرض پر لیٹی ہوئی ہے۔ آج وہ وقت ہے میرے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بستر مرض پر لیٹی ہوئی ہیں۔ آج وہ سورج نکلا ہے جس کے بعد آمنہ کی زندگی کا کبھی سورج نہیں نکلا۔ آج وہ شام ہے میرے دوستو جس کے بعد آمنہ کی زندگی کی کبھی شام نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ لیٹی ہوئی ہے، حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت کے مطابق 6 سال ہے۔ یہ 6 سال کا بچہ برابر اپنی ماں کے آخری سانس چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کرو کیا گزر رہی ہوگی اس بچے کے اوپر جو دنیا کے اندر نہیں آیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، کبھی اپنے پیروں کے اوپر کھڑا نہیں ہوا، اپنی ماں کے آخری سانس چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے سرہانے کو بیٹھے، اپنی ماں کے سرہانے کو بیٹھ کر کے آپ کے نبی نے میرے مسلمان بھائیوں جس کے دامن کو پکڑ کر کے مچل جانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی نے اپنے 6 سال کی عمر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی ماں کے سر کو سہلانا شروع کرتا ہے۔ قسم خدا کی میرے مسلمان بھائیوں، یہ محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر حوران بہشت کو حکم کر دیا جاتا کہ حوران بہشت آؤ اور آ کر کے میری ماں کی خدمت کرو، تو قسم خدا کی حوران بہشت انکار نہ کرتے۔ اگر ملائکۃ المقربین حضرت جبرائیل کو حکم کر دیا جاتا کہ ملائکۃ المقربین آؤ اور آ کر کے میری ماں کی خدمت کرو، تو جبرائیل انکار نہ کرتے۔ حاملین عرش کو حکم کر دیا جاتا کہ حاملین عرش آؤ اور آ کر کے میرے ماں کی خدمت کرو، حاملین عرش انکار نہ کرتے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اپنی معصومیت کی حالت میں بھی اپنی ماں کی خدمت کر کے امت کو یہ درس دے دیا کہ والدین کی خدمت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے جو کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر والدین کے فرائض سے، ان کے حقوق سے، ان کوتاہیوں کو اپنے اندر سے ہم دور کریں۔ یقیناً وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق فرما دے۔